بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک شخص دور ایک گاؤں سے دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کبھی پریشان ہوتا ہوں، کسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہوں تو میں دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو میرے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج کئی دنوں سے ایک خیال میرا پیچھا کر رہا ہے جو میرا پیچھا چھوڑ نہیں رہا ہے، جس نے مجھے سخت پریشان کر رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بتاؤ وہ کیا خیال ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں جب بھی کسی پریشانی میں ہوتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں، ہمارے غم دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو خیال اب کی بار آیا ہے، یہ ایسا خیال ہے کہ بار بار مجھے ستا رہا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر بھی لیا تو چونکہ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوگا، آپ کسی اونچی جگہ پہ ہوں گے، تو اگر جنت میں آپ کی رفاقت ہمیں نہ ملی، آپ کی صحبت ہمیں نہ ملی، آپ کا پڑوس اگر جنت میں ہمیں نہیں ملا تو کیا مزہ آئے گا اس جنت میں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکا لیا اور سوچنے لگے کہ اس کا جواب کیا دوں گا۔ تو اسی اثنا میں سورہ نساء کی ایک آیت نمبر 69 نازل ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہہ دو، نہ صرف اس سے بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سے کہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ہوں گے اس دن ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے بہتر اور کتنے اچھے رفیق ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور پھر ہمیں بھی جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے۔ اس شخص سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا جسے جنت میں پڑوس ملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔